ہمارے مطالبات اور ہمارے پروگراموں کو بہترین کوریج دیا، اس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں۔ یہ تنازع کا آپ کو علم ہے، چونکہ 23 تاریخ کو ہم نے یہاں پہ پریس کانفرنس کیا، آپ کے نوٹس میں یہ تنازع کے خدوخال آپ کے نوٹس میں ہم لے آئے ہیں۔ ہمارے پشین کے ضلع کے 2 حصوں میں تقسیم ہونے کا ایک عرصے سے یہ پروگرام چلا رہا تھا۔ گورنمنٹ سے ہماری یہ توقع تھی کہ انصاف پر مبنی ہمارے ضلع کا تقسیم کریں گے۔ ہمارے ضلع کے امن، ہمارے ضلع کے اوپر جو بوجھ ہے، آبادی کا بوجھ ہے، ایریا رقبے کا بوجھ ہے، اس کا خیال رکھیں گے، لحاظ رکھیں گے۔ تو ہم اس انتظار میں تھے، یہ پروسیس مکمل ہو گیا۔ مکمل ہونے کے بعد 21 تاریخ نومبر کی 21 تاریخ کو ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے روح سے پشین کو 2 اضلاع میں تقسیم کیا، ایک ضلع پشین کے نام سے رہا اور ایک نیا ضلع اس میں بنایا جس کو کاریزات برشور کا نام دیا گیا۔ 21 تاریخ کو یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے، تو 22 تاریخ کو یعنی اگلے روز یہاں پہ بلوچستان اسمبلی کے سامنے ایک دھرنا شروع ہوتا ہے اسفندیار خان کاکڑ کے سربراہی میں۔ ڈیمانڈ ان کے یہ مطالبات یہ رکھے تھے کہ یہ جو ضلع بنایا ہے اس کا نام کاریزات برشور کے بجائے برشور کاریزات رکھا جائے۔ دوسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ یہ اس کا ایک ہیڈ کوارٹر برشور میں بنایا جائے۔ اس کے لیے دھرنا شروع کر دیا۔ پہلے اس کے یہ 2 مطالبات سامنے آ گئے۔ کچھ دیر کے بعد یعنی اسی روز 22 تاریخ کو پھر ان کا ایک اور نعرے کا اضافہ ہوتا ہے، ایک اور مطالبے کا اضافہ ہوتا ہے۔ مطالبہ یہ تھا کہ اگر یہ 2 نہیں مانتے تو پھر ہمیں پشین ہی میں رہنے دیا جائے۔ یہ مطالبہ بیچ میں ڈال دیا۔ اس پہ رات کو کچھ عناصر جن کا پشین سے تعلق نہیں ہے، اسٹیک ہولڈر نہیں ہے، یہ عناصر اور اسفندیار خان کاکڑ یہ مل کے کچھ اور ایم پی ایز کو یا وزیروں کو ساتھ ملا کے وزیر اعلیٰ کے پاس گئے۔ وزیر اعلیٰ کو اس بات پہ قائل کیا کہ پشین میں برشور اور توبہ کاکڑی کو اس کو شامل کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ کو اس پہ قائل کیا۔ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا چونکہ یہ رات کا معاملہ تھا، ہمیں اس کی اطلاع ہوئی، تو اگلے روز پھر ہم نے یہاں پہ پریس کانفرنس رکھا 23 تاریخ کو۔ آپ کے سامنے ہم نے اپنا مقدمہ رکھا۔ پریس کانفرنس فارغ ہونے کے بعد پھر وزیر اعلیٰ سے جا کے ملے، کوئی 10 بندے وزیر اعلیٰ صاحب سے جا کے ملے۔ ہم نے ان کے سامنے اپنے گزارشات رکھے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہے، پشین کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، پشین کی ایک تاریخ ہے، یہ جتنے بھی ضلع پہلے یہ کوٹے کے ساتھ تھا، کوٹے سے بائیفرکیٹ ہو کے 1975 میں علیحدہ ضلع بنا، تو اس ضلع سے پھر قلعہ عبداللہ بھی نکلا، چمن بھی نکلا، یہ جو کاریزات ہے یہ بھی نکلا، تو یہ باقی جو 3 ضلع یہ پشین کی کوک سے نکلے ہیں۔ تو پشین ایک تاریخی ضلع ہے اور پشین کے ضلع کے عوام کا برڈن بوجھ جو انہوں نے برداشت کیا ہے 1980 سے یا اس سے پہلے سے، افغانستان میں جو کرائسس آیا وہاں سے ریفیوجیز آ گئے، سرخاب ریفیوجیز کیمپ ہے اور ساتھ ہی سرانان ریفیوجیز کیمپ ہے۔ یہ 2 کیمپ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے، یہاں بسے، یہاں آباد ہوئے، ان کے بچے بڑے ہوئے، کاروبار شروع کیا، ٹرانسپورٹ سب کچھ پہ یہ ہمارے ساتھ شریک ہے۔ تو ہم نے وزیر اعلیٰ کے سامنے یہ گزارشات رکھی کہ ہمارے پشین کے بوجھ کو آپ نے نظر انداز کیا۔ زمینی حقائق یہ جو فیکٹس اینڈ فگرز آئے ہیں مردم شماری کے حساب سے 1,33,000 آبادی خانوزی کاریزات کیے، 1,03,000 برشور کیے،
تقریباً 6 لاکھ پشین کیے. ابھی آپ نے 2,45,000 الگ کیا, 6 لاکھ کو الگ ضلع بنایا. چلے اس کو بھی دیکھتے ہیں. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ جو نوٹیفکیشن بعد میں ہوا ہے اس پہ آپ کے جو اعتراضات تھے وہ جائز ہے, اس کو ہم دیکھ لیں گے, آپ کے گریونسز کو انشاءاللہ ہم ختم کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہم نے لیا کہ یہ جو بات کا نوٹیفکیشن ان سے کروایا رات کی تاریکی میں یا جو ان سے بات ہوئی ہے, یہ نوٹیفکیشن واپس لے لے گا اور وہ پرانا نوٹیفکیشن بحال کرے گا. اس کے لیے پھر بعد میں دیکھیں گے کہ اس کا سولوشن کیا ہے. یہ ایک ضلع میں یہ بچ سکتے یا نہیں بچ سکتے تو اور ڈیمانڈ تھا یا کرنا تھا. تو اس پہ ہم وزیر اعلیٰ کی بات پہ ہمیں تسلی ہو گئی. ہم وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. رات کی تاریکی میں پھر کچھ عناصر گئے ہیں. وزیر اعلیٰ کا جو وعدہ تھا اسے وہ مکر گئے. تو ایک اور نوٹیفکیشن جاری کر دیا, یہ پرشوت و بکاکڑی کو ہمارے یہاں شامل کر دیا. تو ہم نے اس کے لیے پھر جو سولائز دنیا میں ایک طریقہ کار ہے, نوجوانوں کے ہاتھ میں دے دیتے, شاید یہ معاملہ خراب ہو جاتا, لا اینڈ آرڈر مسئلہ بنا لیتے. تجویز آ گئی, لوگ جذباتی تھے, نوجوان جذباتی تھے کہ ایک تو 40 سال سے ہم برداشت کر رہے ہیں اور اب جب ضلع کی تقسیم کی بات آ گئی ہم پہ مزید بوجھ ڈالا گیا. اس کو برشوت و بکاکڑی کو واپس ادھر پشین میں شامل کر دیا. تو یہ ایک قسم ہمارے ساتھ زیادتی ہے. اس کے لیے نوجوانوں کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم روڈیں بند کریں گے, شہر بلاک کریں گے, شہر بند کریں گے. تو ہم نے اس کا جو مہذب طریقہ ہے احتجاج کا سولائز دنیا میں, تو ہم نے وہ راستہ اپنایا, دھرنے کا اہتمام کیا. ورکر کی تسلی کے لیے, نوجوانوں کی تسلی کے لیے ہم نے یہ مہذب طریقہ اپنایا. یہاں اسمبلی بلڈنگ کے سامنے بیٹھ کے دھرنا شروع کرنے کے بعد ہمارے پاس وزراء آ گئے, منسٹرز آ گئے, ایم پی ایز آ گئے, اسٹیک ہولڈرز جو تھے وہ آ گئے, ہمارے ساتھ بات کی. ہم نے ان کو ایک بات کہی کہ پوری دنیا میں جا کے دیکھ لیں, قانون کے حوالے سے دیکھیے, شرعی حوالے سے دیکھ لیں, انسانیت میں دیکھ لیں, پشتولی میں دیکھ لیں. اگر 1,35,000 پہ ایک ضلع بن سکتا ہے تو دوسری طرف 7 لاکھ آبادی کو اکٹھا کر کے یہ انصاف اس میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی یہ کہے, ذمہ وار شخص یہ کہے کہ یہ جائز ہے, آ کے ہمیں قائل کر دے, ہم دھرنے کو ختم وائنڈ اپ کر کے چلے جائیں گے. جس سے بھی ہم نے بات کی وہ ان کا آخری ملاقات تھا, چلا گیا, پھر نہیں آیا. اس میں ہمارے ساتھ تمام قبائل, پشین کے جتنے بھی قبائل ہیں, ترین ہے, کاکڑ ہے, سید ہے, چکزی ہے, درانی ہے, خلجی ہے, سارے ہمارے ساتھ اس میں سب نے تعاون کیا. سب نے آ کے ہمارے تکلیف میں ہماری حوصلہ افزائی کی. 7 دن دھرنا جاری رہا. اس میں سیاسی جماعتوں کا, جنہوں نے پہلے نوٹیفکیشن میں پشین کو 2 اضلاع میں تقسیم کرنا تھا, اس کے بھی ہم شکر گزار ہیں. یہاں پہ جو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اس کے بھی ہم شکر گزار ہیں. ہمارا کسی سے اختلاف نہیں ہے, لیکن وزیر اعلیٰ کو گورننس کے حوالے سے ہم نے یہ بات کی کہ یہ تمہارا جو گورننس کا سسٹم ہے یہ تباہ ہے. اس لیے تباہ ہے کہ آپ نے 7 لاکھ ایک طرف کر پھینک دیا اور 1,33,000 پہ دوسرا ضلع دے دیا. ایک تو یہ نہ پاپولیشن میں مطابقت ہے, نہ اس میں پیریٹی ہے, نہ رقبے کے لحاظ سے پیریٹی ہے. تو یہ غلط کیا. اگر ایک بندہ غیر الیکٹڈ بندہ آ کے یہاں پہ دھرنا دے دیتا ہے اور اس کے لیے آپ قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں تو اس طرح تو اس کو تو گورننس کہتے ہی نہیں. یہ تو گورننس کا خانہ خراب ہے. تو بامر مجبوری ہم نے دھرنا سٹارٹ کیا. دھرنے کے 7 دن ہو گئے, آج 8واں دن ابھی شروع ہو رہا ہے. بیچ میں پھر کیا ہوا کہ وزیر اعلیٰ کی طرف سے ایک اطلاع آئی کہ آ جاؤ. ہم گئے وزیر اعلیٰ سے, پرسوں 28 تاریخ کو ہم نے بات کی. وزیر اعلیٰ سے بات یہی کی کہ آپ کے ساتھ فراخ دلی سے ہم نے بات کی تھی,
آپ کو فیکٹ فگرز بتائے تھے, زمینی حقائق بتائے تھے. آپ نے اس کے باوجود رات کی تاریکی میں آپ کس کے دباؤ میں آ گئے؟ اگر ایک غیر الیکٹڈ ممبر جنہوں نے اپنا سیٹ بھی ہار گئے ہیں, اب اس کے کہنے پہ اس کے 200-300 بندوں کو روڈ پہ بٹھانے سے آپ کا سارا اصول پامال ہوتا ہے, آپ کا آئین پامال ہوتا ہے. اب آپ سب جانتے ہیں ضلع بنانے کے لیے ایک طریقہ کار موجود ہے, رول آف بزنس میں ایک طریقہ کار موجود ہے. اس کے لیے پہلے ڈائریکٹیو آتا ہے, اس کے بعد پھر سمری بنتی ہے, متعلقہ ڈپارٹمنٹ یعنی MBR اس کے لیے سمری بناتا ہے. سمری پہ پھر اسٹیئرنگ کمیٹی بنتی ہے, اسٹیئرنگ کمیٹی فائنل کر کے رپورٹ بھیجتی ہے کیبنٹ میں. کیبنٹ اس کو دیکھ کے اپروول دیتی ہے یا ریجیکٹ کرتی ہے. وہ پہلے نوٹیفکیشن کے لیے 21 تاریخ کے نوٹیفکیشن کے لیے تو یہ سب کچھ تھا, سمری بھی تھی, ڈائریکٹیو بھی تھا, اسٹیئرنگ کمیٹی بھی تھا اور کیبنٹ اپروول بھی تھا. یہ جو رات کی تاریکی میں ان کو بلیک میل کر کے یا ان کے دباؤ ڈال کے پشین کے باہر کے لوگ مل کے یا پشین سے متعلق جن کا ذہن یہ کہ پشین کے اتحاد اور اتفاق کو, قوموں کے اتحاد اور اتفاق کو, پشین کے امن کو تباہ کیا جائے, وہ ایلیمنٹس عناصر اس میں ایکٹیو ہو گئے. رات کی تاریکی میں وزیر اعلیٰ سے یہ نوٹیفکیشن کروایا. یہ ایک عام آدمی, ایک ان پڑھ آدمی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. یہاں کے بیٹھے کوئی شخص یہ نہیں کہے کہ 1,30,000 اور 7 لاکھ یہ اس میں پیریٹی موجود ہے رقبے کے لحاظ سے دیکھ. تو وزیر اعلیٰ نے جب احوال بھیجا میں کہا کہ یہ تو آپ نے ہمارے ساتھ ایک جنٹل مین پرومس وعدہ کیا تھا, آپ نے ہمیں تسلی دی, رات کو آپ نے چینج کر دیا. تو وزیر اعلیٰ کے یہ الفاظ تھے, میں 4-5 بندے گئے تھے. وزیر اعلیٰ نے یہ کہا کہ یہ چونکہ ہماری مجبوری ہے, مخلوط حکومت ہے, تو مخلوط حکومت کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہے, تو یہ جو ہوا ہے میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا, آپ کے دھرنے کا ہمیں احساس ہے. اب اس کے لیے ہم نے یہ کیا. اچھا وہ بات میں بھول گیا کہ جو دوسرا نوٹیفکیشن ہے نہ اس کا کوئی سمری ہے, یہ جو 22 تاریخ کو جو ہم نے متنازع بنایا جس کے روح سے برشور تو کھاکھڑی کو پشین میں شامل کیا تھا, 22 تاریخ کا نوٹیفکیشن 23 کو جاری ہوا, اس میں نہ سمری ہے, نہ اپروول ہے, نہ رول آف بزنس کا کوئی اصول اپنایا, کیبنٹ سے پاس نہ کیبنٹ سے منظوری ہوئی. تو وہ تو قانوناً بھی غلط تھا, اخلاقاً بھی غلط تھا, آئین کے روح سے بھی غلط تھا. تو وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ ہم سے انہوں نے کروایا, زبردستی ہوئی, یہ آپ کے ساتھ واقعی ناجائز ہے, آپ پھر کیا کریں. انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرتے ہیں کہ یہ نوٹیفکیشن دونوں وڈرا کر لیتے ہیں, دونوں کے وڈراول کے بعد نئے سرے سے اس پروسیس کو شروع کر لیتے ہیں. تو ہم نے کہا نئے پروسیس شروع کریں گے اگر آپ انہی لوگوں سے کریں گے جو رات کی تاریکی میں آپ پہ پریشر ڈال کے آپ سے فیصلہ تبدیل کرواتے ہیں, تو یہ ایلیمنٹ تو ابھی بھی موجود ہے, یہ تو کل بھی یہی کریں گے, تو اس کا تو پھر فائدہ نہیں ہوا. اور آپ اتنے کمزور ہیں کہ اس کے ایک غیر منتخب آدمی کے کہنے پہ آپ اپنے فیصلے کو تبدیل کرتے ہیں, تو اس کا تو کوئی گارنٹی نہیں ہے, کل کو پھر کریں گے پھر وہی ہوگا. تو پوچھا کیا حل کیا ہے. ہم نے کہا حل یہ کہ جو پشین کے اقوام کا, جو پشین بچاؤ تحریک جو انہوں نے یہ شروع کیا ہے پشین کے لیے, جنہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے, جنہوں نے اس کے لیے دھرنا کیا ہے, پشین کے عوام کے مرضی کے بغیر آپ جو بھی فیصلہ کریں گے یہ اس کا بنیاد نہیں ہوگا. آپ پشین کے عوام کو ایز اے فریق ووٹ کر لیں, پھر ایک فیصلہ ہوئے گا, وہ پائیدار ہوئے گا. جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ پھر اس کو آپ بیچ میں انوالو کریں, ان کو ان کی رائے کو آپ اہمیت دیں, تو یہ کامیاب ہوئے گا. تو انہوں نے کہا کہ صحیح ہے, اس بارے میں نوٹیفکیشن کر لوں گا. یہ چونکہ 28 تاریخ کی رات کی بات ہے, وزیر اعلیٰ اس وقت اسلام آباد جانے کی تیاری میں تھے, وہ چلے گئے, ہمارا دھرنا جاری تھا. کل رات کو کوئی 11:15 بجے نوٹیفکیشن آیا, ہارڈ کاپی بھی آ گئی, DPR کو بھی کافی ایشو ہوا. تو اس کے بعد چونکہ وہ دھرنا ہمارے بزرگ
ہمارے رہبر کمیٹی کے لوگ اور باقی کمیٹیوں کے لوگ کچھ حاضر تھے کچھ غیر حاضر تھے، ایلڈرز ہمارے نہیں تھے، تو ہم نے صبح کے لیے ڈیفر کیا، صبح اس پہ میٹنگ کی. ہم نے عمل مجبوری وہ پہلا نوٹیفکیشن نہیں، ہماری بات مطالبہ نہیں مانا گیا، تو ہم نے اس پہ تسلی کی کہ وزیر اعلیٰ نے جو بات کی، جو وعدہ کیا ہے، اس کے مطابق ہم آن بورڈ کریں گے، نئے ضلع بنائیں گے. وزیر اعلیٰ کو ہم نے ایک تجویز دی کہ اس مرتبہ چلیں گے تو پیریٹی کے بنیاد پہ چلیں گے، آبادی کی تناسب سے چلیں گے. 1,35,000 اور 1,02,000 کو ملا کے یہ 2,45,000 بنتے ہیں. اس کو نکال کے برشور خانوزی کاغذات کو نکال کے باقی جو پشین ہے وہ 6 لاکھ بنتے ہیں. یعنی اگر ان کو 2 حصوں میں تقسیم کرے تو 3 لاکھ آبادی بنے گی. تو یہ پیریٹی اصول یہی ہے، مساوی اصول یہی ہے کہ پشین میں آپ 2 ضلع بنا لیں، ایک ضلع پشین کے نام سے، ایک نیا ضلع اورنزی کے نام سے یہ بائیفرکیٹ کر دیں، 2 ضلع بنا دیں. 3 لاکھ یہ آ جائیں گے، 2,45,000 وہ ضلع آ جائے گا. تو یہ قابل عمل اور قانونی جائز مطالبہ ہے. تو وزیر اعلیٰ نے بھی اس پہ پرومس کیا کہ اس کے لیے ہوم ورک کریں گے، کمیٹی بنائیں گے، آپ کو بھی آن بورڈ رکھیں گے. تو یہ ہم نے اس حوالے سے اس کو خوش آئند کہا. یہ جو نوٹیفکیشن آ گیا اس حد تک کہ دونوں نوٹیفکیشن کو وڈرا کر کے انہوں نے جو اقدام کیا اس کو ہم نے ویلکم کیا، آخری بیانیہ بنا دیا، اس پہ ہم نے دھرنے کو وائنڈ اپ کیا، ختم کیا، فارغ کر دیا. شکر گزار ہے ہم سب یہ جتنے اس میں محنت کی، کوشش کی اس سردی میں، اس ٹمپریچر میں، اس سب کا ہم نے شکریہ ادا کیا. ایک نوٹیفکیشن میں ایک چیز جو ہمیں غلط نظر آ رہی ہے، یہ جو ضلع کا نوٹیفکیشن تھا متنازع یہ تھا، ضلع کا نوٹیفکیشن تو وزیر اعلیٰ نے پہلا بھی اور دوسرا بھی یہ وڈرا کر لیا. اس کے ساتھ ایک اقدام ہوا تھا، باغ اور توبہ کڑی کو سب ڈویژن ڈکلیئر کیا تھا. اس نوٹیفکیشن میں اس کو بھی فیصلے میں اس کو بھی فارغ کر دیا، وڈرا کیا. اس وڈراول کے ہم خلاف ہیں. ہمارے ساتھ برشور کے لوگ ابھی بھی بیٹھے ہیں. اس دن پریس کانفرنس بھی ہم نے کیا، ہمارے بعد برشور توبہ کڑی اور برشور کے متبری نے پریس کانفرنس کیا. اس حد تک ہم اس نوٹیفکیشن کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ جو باغ اور توبہ کڑی کا جو نوٹیفکیشن آپ نے سب ڈویژن کی حیثیت سے وڈرا کیا ہے یہ غلط ہے، یہ ان کا حق ہے. ہم نے اپنے مطالبات میں وزیر اعلیٰ کے سامنے یہ بھی بات رکھی کہ وہ تو آپ نے کیا برشور توبہ کڑی وہاں پہ آپ نے سب ڈویژن بنا دیے، اب ایک قانونی ضرورت ہے. نئے ضلع بنانے کے لیے آپ کو ایک ضلع میں کم از کم 2 سب ڈویژن ہونے چاہیے. جیسے کہ ڈویژن میں 2 ڈسٹرکٹ کم از کم ہوتے ہیں تو ڈسٹرکٹ میں کم از کم 2 تحصیل 2 سب ڈویژن ہوتے ہیں. تو ہم نے اپنے مطالبے میں وزیر اعلیٰ کے سامنے یہ رکھا کہ آپ منزکی ملکیار ان میں سے ایک جگہ سلیکٹ کریں گے، ایک سب ڈویژن یام پہ بنا لے، ایک سب ڈویژن علیزی میں بنا دے، ایک سب ڈویژن کربلا ڈکلیئر کر دے. تو اس طرح پھر ضلع کے لیے ایک گراؤنڈ بنے گا. پھر یہ پشین 2 ضلعوں میں تقسیم ہو کے پشین اور اورنزی کے نام سے یہ ضلع کے نام سے یہ تقسیم ہوئیں گے. اس پہ سارا جتنا پشین کے جتنی آبادی ہے، جتنے لوگ ہیں، جتنی پاپولیشن ہے، سارے مطمئن بھی ہو جائیں گے، کسی کا اس پہ اختلاف نہیں رہے گا. تو یہ ہم نے ان کو ڈیمانڈ رکھا، انہوں نے اس پہ وعدہ کیا، اور چونکہ یہ پہلا سٹیپ انہوں نے لیا. میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں، اگر یہ دھرنا نہ ہوتا، اگر یہ پریشر نہ ہوتا گورنمنٹ پہ، چونکہ ہم نے طے کر رکھا تھا، دھرنا تو سٹارٹ تھا، دھرنے کے بعد پھر اور سخت قدم کی طرف جاتے، پھر اور سخت قدم کی طرف جاتے، ہمارا دھرنا روز بروز بڑھتا جا رہا تھا. اگر یہ دھرنا نہ ہوتا تو گورنمنٹ کبھی بھی یہ نہیں کرتا، اور وہ جو ایلیمنٹس ہے جو پشین کے عوام میں نفرت پھیلانے کے ذہن میں تھے وہ کامیاب ہوتے، ہم ناکام ہوتے. تو یہ ہم نے ان سے کروا دیا. یہاں تک ہم ویلکم کہیں گے کہ یہ جو پہلا سٹیپ ہوا یہ صحیح ہے. اب مزید اقدامات کے لیے، پشین کے حقوق کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی.
جب تک یہ پشین 2 ضلعوں میں پشین ضلع اور اورنگزئی ضلع میں تقسیم نہیں کر لیتے، ہمارے تحصیلوں کو سب ڈویژن کو ڈکلیئر نہیں کرتے، تو ہمارا یہ جدوجہد جاری رہے گا۔ ابھی فی الحال ان کا انتظار کر لیتے ہیں وعدے کے مطابق کہ وہ یہ پروسیس کب شروع کریں گے۔ ہماری ریکویسٹ ہے کہ یہ جلد سے جلد گورنمنٹ اس پروسیس پہ کام شروع کرے اور ہمارے پشین کے نمائندہ کمیٹی کو اس میں آن بورڈ رکھے، ان کو ایک فریق کے طور پہ سنے، جو بھی فیصلہ کرے گا ابھی ان کے ایوانوں میں جو بھی فیصلہ ہوئے گا، جب تک پشین کا عوام، پشین کے اولس، پشین کے اقوام، پشین کے معتبر پشین بچاؤ کمیٹی اس میں فریق نہیں بنے گی، یہ فیصلہ ہم کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ